الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کتاب و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے. ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے کتاب و سنت کی اتباع ہی کیوں ضروری ہے اس کے ہم نے آپ کے سامنے 10 وجوہات آپ کے سامنے ہم نے رکھی. 10 وجوہات سے ہم نے یہ ثابت کیا کتاب و سنت کی اتباع ہی ہمارے لیے ضروری ہے. پہلی وجہ ہم نے جان لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی وحی کی اتباع کرنے اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کے سارے دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ کتاب و سنت کی اتباع ہی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت ہی معصوم یعنی غلطی سے پاک ہیں. کسی اور کا کلام غلطی سے بالکل پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن و سنت ہی واجب الاتباع ہے. تیسری وجہ، کتاب و سنت ہی اتباع کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اپنی اطاعت اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اسی طریقے سے ناظرین اکرام، کتاب و سنت کی اتباع ہمارے لیے ضروری اس لیے بھی ہے، اس کی چوتھی وجہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، اور اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے اس دنیا میں تم سیدھے راستے پہ رہو گے. جب ان دونوں کو ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے، تو وہاں سے جو ہے آپ کی گمراہی شروع ہو جائے گی. کتاب و سنت کی اتباع ہی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا اس کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں صرف کتاب و سنت کا تذکرہ کرتے تھے اور دین میں نئے نئے ایجادات سے منع کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اور مشہور قول تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ کرتے تو کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ امور میں سب سے برا امر یہ ہے کہ آدمی نئی چیز کو ایجاد کرے. ہر نئی چیز جو اسلام میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو نار جہنم تک لے جاتی ہے. کتاب و سنت کی اتباع ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے. اس کی 6ٹھی وجہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھی تھی. اللہ کے نزدیک جزا و سزا کا معیار بھی یہی ہے. جو شخص کتاب و سنت کی اتباع کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو ایسا نہیں کرے گا، وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کے پیچھے چلے گا تو وہ جہنم میں چلے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا تو وہ اسے
ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے کتاب و سنت کی اتباع ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے، اس کی ساتویں وجہ یہ ہے صراط مستقیم جس کے اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے، صرف کتاب و سنت کی ہی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یقیناً یہی سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو جو تمہیں اس کی سیدھی راہ سے جدا کر دیں۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے کتاب و سنت کی اتباع ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو فرقہ ناجیہ یعنی جہنم سے نجات پانے والی جماعت قرار دیا اس کا منہج بھی کتاب و سنت کی اتباع کرنا ہے، اور وہ جماعت صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہود 70 پر 1 فرقوں میں، نصارہ 70 پر 2 فرقوں میں، اور میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ ایک گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں وہی آخرت میں نجات پانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، کتاب و سنت کی اتباع ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام متنازعہ مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا، اسی لیے ہمارے لیے کتاب و سنت کی ہی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، کتاب و سنت کی اتباع ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی ایک 10ویں وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے تمام مسائل کے متعلق شرعی احکام کتاب و سنت میں بیان کیے ہیں۔ یہ شرعی احکام یا تو تفصیل موجود ہے یا پھر اس میں اصول و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں پیش آنے والے مسائل کا متعلق سارے شرعی حکم ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ہمارے لیے کتاب و سنت کی اتباع ہی ضروری ہے، آپ نے جان لیا۔ اس کے 10 وجوہات ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، صرف کتاب و سنت کی ہی اتباع کیوں؟ ہم نے اس کی 10 وجوہات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، لہٰذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کی اتباع کریں، انہیں 2 چیزوں کا مطالعہ کریں، انہی میں غور و فکر کریں، انہی سے اپنے تمام مسائل کا حل معلوم کریں۔ اگر وہ علماء کرام کی طرف رجوع کریں تو ان سے بھی اسی بات کا مطالبہ کریں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ پھر اگر علماء کرام بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں اور مسلکی تعصب سے بالاتر ہو کر مسلمانوں کی رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کریں تو یقینی طور پر دین اسلام میں داخل کی گئی تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اور لوگ اصل دین کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم ایک ضروری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطالعہ اور ان پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز عمل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں حضرات کو، صحابہ کرام کو آئیڈیل قرار دیا ہے، چنانچہ اس کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لے اور نہ مانیں تو اس کے لیے کہ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان
صادق ہی اللہ کے نزدیک باقی لوگوں کے لیے معیار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کریں اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت تو بس وہی مومن تھے۔ حاضرین کرام، اور جو حدیث ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، تو وہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ اکرام کے فہم اور ان کے طرز عمل کی روشنی میں ہی سمجھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان تطیعوا ابا بکر وعمر یرشدوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خیر الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا على الهدى المستقیم۔ سبحان اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا پیاری بات کہی۔ اگر کوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے کہ جو فوت ہو چکے ہیں، وہ امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی ساتھ دینے اور اپنے دین کی اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا تھا، لہٰذا تم انہی کے اخلاق طور طریقوں کو اپناؤ، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی کسی نص کا مفہوم اپنے منشا یا اپنے مخصوص نظریے کے مطابق متعین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے وہی مفہوم اخذ کیا، یا جو آج کوئی بھی شخص اسے اخذ کرنا چاہتا ہے یا ان کے نزدیک اس کا کوئی اور مفہوم تھا۔ یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آج کل بعض مدعیان علم اپنے مخصوص نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے بعض نصوص کا سہارا لیتے ہیں۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، دلیل تو صحیح ہے لیکن استنباط غلط ہو رہا ہے، کھینچ تان کر ان سے اپنی منشا کے مطابق وہ مفہوم اخذ کرتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والے اہل علم نے اس سے اخذ نہیں کیا تھا۔ مثلا بدعت، اہل بدعت کہتے ہیں جشن میلاد النبی کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دلائل بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس سے قطعی طور پر بدعت ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین کے نزدیک ان کے دلائل کا یہ مفہوم تھا، ورنہ اگر ان کے نزدیک بھی ان دلائل کا یہی مفہوم ہوتا تو وہ بھی یہ جشن مناتے، لیکن ان کا یہ جشن نہ منانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث کی ان دلائل کا اس جشن سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی بدعات ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اہل ایمان اس کی تلاوت کریں، اس میں تدبر غور و فکر کریں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، ان میں ذکر کی گئی محرمات و نواہی سے اجتناب کریں، ان میں ذکر کیے گئے قصص و واقعات اور غیبی اخبارات کی تصدیق کریں، اس میں رب العالمین کی جو تعلیمات ذکر کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات ذکر کیے ہیں ان کی روشنی میں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں اور اخلاق و کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں۔
اللہ رب العزت کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف سے اسے نازل کیا ہے کہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید میں تدبر نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس بابرکت کتاب کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِأَنَّكُمْ لَمْ تَغْلِقُوا وَلَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ کیا پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن مجید ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی اس کے بعد ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتخذ کتاب اللہ اماما وارض به قاضیا فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفیع مطاع، فرماتے ہیں تم کتاب اللہ کو امام بناؤ، اسے قاضی تسلیم کرو، کیونکہ وہی تو ہے جس کو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ کتاب شفاعت ہے، یعنی کتاب شفاعت کرے گی، لہٰذا اسی کی اتباع، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، انہیں ذہن نشین کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ہے نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقہم الی من هو افقہ من، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ اور حسین و جمیل کر دے جس نے میری بات سنی پھر اسے ذہن نشین کر لیا اور اسے اچھی طرح حفظ کر کے آگے پہنچایا، کیونکہ بسا اوقات ایک شخص ایک مسئلے کو سمجھتا ہے اور اسے اس شخص تک پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اور جب امت میں اختلافات ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پر ضرور عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اسے قطعا نہ چھوڑنا، تم دین میں نئے ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہر گمراہی انسان کو نار جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ سارے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کو سمجھنا اور ان کے معنی و مفاہیم کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ اپنے مخصوص نظریات سے یوں چمٹے ہوئے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے انہیں اس کا پابند کیا ہے، یا مخصوص نظریات وہ ہیں جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے حاصل کی یا ان کے محلے کے مولویوں نے انہیں پڑھائے اور ان پر اس قدر پکے ہو چکے ہیں کہ اب انہیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اگر انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کوئی مسئلہ بتایا جائے تو حجت پیش کرنے لگتے ہیں یا صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد کا مسلک ہی کافی ہے اور اس سے ذرا برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ ہم اس سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹ سکتے۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ قرآن کہتا ہے
اور جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ یعنی اگر آبا و اجداد کو علم نہیں تھا اور ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے اور تمہیں فہم و شعور سے نہیں نوازا ہے؟ عقل و فہم ہونے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم آ جانے کے باوجود تم پھر بھی اپنے آبا اجداد کے مسلک سے ہی چمٹے رہو گے کیا؟ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا یہ طرز عمل یقیناً غلط ہوگا۔ جو طرز عمل مومن کو اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت سارے مسلمان اپنے محلے کے مولویوں یا ہم مسلک علماء یا اپنے پیر و مرشد کی باتوں پر اس طرح اعتقاد رکھتے ہیں جیسے وہ ہر قسم کی غلطی سے معصوم ہو۔ نہیں، غور کرنا چاہیے۔ اسی اعتماد کی وجہ سے وہ ان کی ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں اور ذرا بھی تحقیق نہیں کرتے، اور ان کی باتیں قرآن سنت کے مطابق ہیں یا کہ نہیں اس پہ بھی وہ سوچتے نہیں، بلکہ بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو تحلیل و تحریم کا اختیار بھی دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ جس چیز کو حلال کہے تو اسے وہ حلال سمجھ لیتے ہیں، اور جس چیز کو وہ حرام کہے اسے حرام سمجھ لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ یہود و نصارہ کے متعلق ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا حلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ خبردار، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جب کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو اسے یہ حلال تصور کر لیتے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام کہتے تو اسے حرام مان لیتے۔ تاہم یہود و نصارہ جیسا طرز عمل اگر مسلمان بھی اختیار کر لیں اور وہ اپنے علماء و مشائخ کو وہی اختیارات دے جو یہود و نصارہ نے اپنے علماء و درویشوں کو دے رکھا تھا، تو یقیناً یہ طرز عمل قابل مذمت ہے اور قطعی طور پر ان کی ستائش نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بعض ائمہ دین کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تقلید کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو ذرا سنجیدگی سے غور کرنی چاہیے۔ پہلی بات، کیا قرآن مجید میں اللہ نے ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کا نام لے کر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں؟ سوچنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کیا کہ ہمیں ائمہ اربعہ کی ہمیں تقلید کرنے کا کہیں حکم ملتا ہے؟ اگر نہیں دیا تو کوئی شخص یہ جسارت کیسے کر سکتا ہے؟ ناظرین، کوئی شخص کیسے جسارت کر سکتا ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور دوسری اہم بات، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی امام کی تقلید کا پابند کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے، اور ہم کون ہو سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی امام کی تقلید کا بندھن اپنے گلوں میں خود ہی ڈال لیں اور پھر لوگوں پر بھی یہ بات فرض کریں کہ تقلید کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے؟
اور تیسری اہم بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، قرون اولیٰ کے لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا، کیا وہ بھی کسی امام کی تقلید کرتے تھے؟ اگر وہ تقلید کرتے تھے تو بتایا جائے کہ صحابہ اکرام کس کی تقلید کرتے تھے، تابعین کس کی تقلید کرتے تھے، تبع تابعین کس کی تقلید کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے تو پھر کسی بھی مسلمان کو ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی اہم بات، اگر قرون اولیٰ کے لوگ کسی کی تقلید کیے بغیر دین پر عمل کر سکتے تھے تو ان کے بعد آنے والے مسلمان کسی کی تقلید کیے بغیر دین پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر قرون اولیٰ کے لوگ کسی کی تقلید کیے بغیر دین پر عمل کر سکتے تھے تو ان کے بعد آنے والے مسلمان کسی کی تقلید کیے بغیر دین پر عمل کیسے نہیں کر سکتے اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میں آپ کے سامنے پانچویں بات رکھنا چاہتا ہوں، کیا تقلید کرنے والے لوگوں میں سے کسی نے کبھی یہ بھی سوچا کہ خود ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے کس بات کی تعلیم دی، تقلید کی یا اتباع کی؟ اگر کسی کو اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں تو وہ یہ جان لے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه۔ اللہ اکبر، ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے، کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی قول کو قبول کرے جب تک کہ وہ یہ نہ معلوم کر لے کہ ہم نے اسے کہاں سے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا، حرام علی من لم يعرف دلیلی ان یفتی بکلامی فإننا بشر تقول القول اليوم ونرجع عنه غدا۔ جس شخص نے میری دلیل کو نہیں پہچانا اس پر حرام ہے کہ وہ میرے کلام کے ساتھ فتویٰ دے، کیونکہ ہم بشر ہیں، ہم آج ایک بات کرتے ہیں اور کل اس سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، انما انا بشر اخطئ واصیب فانظروا فی رأیی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ۔ کہتے ہیں میں ایک انسان ہی ہوں، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور صحیح موقف بھی اختیار کرتا ہوں، لہٰذا تم میری رائے کے متعلق غور کر لیا کرو، میری جو بھی رائے کتاب و سنت کے مطابق ہو تو قبول کر لو، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اکرام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعاها لقول احد۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کی بنا پر اسے چھوڑ دے۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعا ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث آخذوا۔ کیا پیاری بات کہی، تم میری تقلید نہ کرو اور نہ ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور نہ امام اوزاعی اور امام ثوری رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی تقلید کرو، بلکہ تم وہاں سے لو جہاں سے ان ائمہ نے لیا تھا، یعنی ان سب نے بھی کتاب و سنت سے لیا ہے، اسی طرح تم بھی کتاب و سنت سے ہی لے لو۔ مسلمان بھائیوں، ائمہ اربعہ کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان پر عمل کرتے ہوئے اندھی تقلید کے بجائے کتاب و سنت کی اتباع کا راستہ اپنائیں۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر کتاب و سنت کے موافق کسی بھی امام کا قول ملتا ہے
ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کتاب و سنت سے کسی کا قول ٹکراتا ہے تو ہم کتاب و سنت کو ہی اپنانے والے ہیں۔ یقینی طور پر تمام خیر و بھلائی اسی راستے پر چلنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو صحیح توفیق نصیب کرے۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے صرف وہ احادیث معتبر اور قابل حجت ہیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوں یا کم از کم حسن درجے کے ہوں، اور جو احادیث محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع و من گھڑت ہوں تو وہ قطعی طور پر معتبر اور قابل حجت نہیں ہیں۔ ایسی احادیث سے نہ مسائل و احکام اخذ کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے فضائل اعمال ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا ان احادیث کا تعلق چاہے فضائل اعمال سے ہو یا احکام سے، دونوں صورتوں میں انہیں ناقابل حجت سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو واضح کر کے سمجھایا ہے، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ کہا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو دجل و فریب سے کام لیں گے اور بہت جھوٹ بولیں گے، اور وہ تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے کہ جو نہ تم سنے ہوں گے اور نہ تمہارے آبا و اجداد سنے ہوں گے، لہٰذا تم ان سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، اور کئی لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں احادیث گھڑی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اس طرح کے لوگ پہلے بھی آئے اور آج بھی موجود ہیں، جو فضائل اعمال کے نام سے سینکڑوں اور انتہائی ضعیف اور جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں اور انہیں پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین۔ جو شخص ایسی حدیث بیان کرے کہ جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کو سخت وعید سنائی، لا تکذبوا علی فإنہ من یکذب علی یلج النار۔ تم میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کرے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اس فتنے سے متنبہ رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے میں شدید احتیاط سے کام لے۔ صرف وہ احادیث بیان کریں اور صرف ان احادیث سے شرعی مسائل احکام اخذ کریں جو محدثین کے نزدیک سند کے اعتبار سے صحیح یا حسن درجے کے ہوں، اور ان احادیث کو ترک کریں جو ضعیف یا جھوٹی اور من گھڑت ہوں۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان اس کا التزام کریں گے تو وہ یقیناً بہت ساری بدعات سے نجات پا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع ہی کیوں ضروری ہے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔